بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی ابتدائی زندگی اور روحانی سفر۔ 13ویں صدی عیسوی کی بات ہے۔ ہندوستان کی سرزمین پر ایک ایسا بچہ پیدا ہوا جس کی روحانیت کا نور صدیوں تک دلوں کو منور کرتا رہا۔ یہ وہ وقت تھا جب ہندوستان میں سیاسی انحصار، فتنہ و فساد اور طاقت کے لیے جنگ و جدل کا بازار گرم تھا، مگر اس شور میں ایک خاموش لیکن پر اثر جلنے والا وہ چراغ تھا، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ۔ پیدائش اور خاندان۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 1238 عیسوی 636 ہجری میں ہندوستان کے مشہور شہر بدایوں میں ہوئی۔ آپ کا اصل نام محمد رکھا گیا اور آپ کے والد گرامی کا نام سید احمد بن علی رحمۃ اللہ علیہ تھا، جو دیندار اور عالم شخص تھے۔ والدہ حضرت محترمہ بی بی زلیخا نہایت نیک، پرہیزگار اور عبادت گزار خاتون تھیں۔ حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کا نسب حضرت علی کرم اللہ وجہ سے جا ملتا ہے، یعنی آپ سادات خاندان سے تھے۔ بچپن میں یتیمی۔ حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا پہلا بڑا امتحان بہت جلد آ گیا۔ جب آپ کی عمر صرف 5 برس تھی تو آپ کا والد گرامی کا انتقال ہو گیا۔ والد کی شفقت سے محرومی ایک بچے کے لیے بہت بڑا دکھ ہوتا ہے، مگر حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے اسے اس محرومی کو ایک روحانی نعمت نے بدل دیا۔ انہوں نے بیٹے کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تربیت بھی دی اور ہمیشہ یہ دعا کرتی رہی کہ بیٹا ولی بنے۔ ایک دن بی بی زلیخا نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا اگر دنیا اور دین دونوں میں کامیابی چاہتے ہو تو اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کرو۔ یہی ایک جملہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی پوری زندگی کی بنیاد بن گیا۔ ابتدائی تعلیم۔ بدایوں میں ہی آپ نے قرآن کریم ناظرہ پڑھا اور تجوید کے ساتھ حفظ بھی کیا۔ بعد ازاں آپ اپنی والدہ کے ساتھ دہلی منتقل ہو گئے۔ دہلی اس وقت علم و فضل کا مرکز تھی۔ یہاں آپ نے مختلف علماء سے فقہ، تفسیر، حدیث اور دیگر علوم حاصل کیے۔ ان کے اساتذہ میں مشہور مفسر اور محدث شامل۔ اس دور میں حضرت خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ اپنے اخلاق، عاجزی اور علم کے طلب کی وجہ سے سب میں ممتاز نظر آتے تھے، مگر دل میں ایک پیاس باقی تھی جو صرف علم سے نہ بجھتی۔ وہ پیاس تھی اللہ کی محبت کی، روحانی سکون کی، کشش باطن اور روحانیت کی جستجو۔ ایک دن آپ نے اپنی والدہ سے عرض کیا، امی جان، میں علم حاصل کر رہا ہوں مگر دل کا حال نہیں بدلتا۔ کوئی ایسی روشنی چاہیے جو دل کی تاریکی کو دور کرے۔ بی بی زلیخا نے اپنے بیٹے کی بات سنی، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا، بیٹا جس کو دل کی روشنی کی تلاش ہو اس سے کسی ولی اللہ کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ اسی تلاش میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء پہلی بار پاک پتن تشریف لے گئے، جہاں اس وقت کے عظیم بزرگ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ قائم تھی۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری۔ پاک پتن پہنچ کر حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ جب حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے حاضر ہوئے تو پہلا ہی دیدار ایسا تھا جیسے برسوں سے بچھڑا ہوا کوئی پیارا مل گیا ہو۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے چہرے پر نظر ڈالی اور فرمایا، یہ نوجوان دہلی کی روشنی بنے گا۔ حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ نے بابا فرید رحمۃ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور ان کے مرید ہو گئے۔ پھر کئی دنوں، ہفتوں اور مہینوں تک ان کی صحبت میں رہ کر روحانی منازل طے کرتے رہے۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات محبت، سادگی، سخاوت اور عاجزی پر مبنی تھی، اور حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ نے ان تعلیمات کو اپنی زندگی کا اصول بنا لیا۔ خلافت
اور واپسی دلی۔ کئی سال کی روحانی تربیت کے بعد حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کو خلافت عطا فرمائی اور فرمایا، جاؤ نظام الدین، دہلی کو تمہاری ضرورت ہے، وہاں ظلم کا اندھیرا ہے، تم روشنی لے کر جاؤ۔ یہ حکم ایک مشن تھا۔ حضرت نظام الدین اولیاء واپس دلی آئے، مگر اب وہ صرف ایک عالم یا سالک نہیں تھے بلکہ ایک کامل ولی بن چکے تھے۔ دلی کے علاقے غیاث پور میں آپ نے خانقاہ قائم کی۔ وہ خانقاہ صرف عبادت کی جگہ نہ تھی بلکہ غریبوں، مسکینوں، بھوکوں اور پیاسوں کے لیے پناہ گاہ بن گئی۔ روحانیت کا پہلا چراغ۔ خانقاہ میں ہر روز ہزاروں لوگ آتے، کچھ کھانے کے لیے، کچھ دعاؤں کے لیے اور کچھ صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ کیسا ہے وہ شخص جسے دنیا محبوب الہی کہنے لگی ہے۔ حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ لوگوں سے دولت نہیں لیتے تھے بلکہ دعائیں دیتے، محبت دیتے، عزت دیتے۔ ان کی مجلس میں کوئی چھوٹا بڑا نہ تھا، سب برابر تھے۔ ان کا دل لوگوں کی تکلیف میں گھل جاتا اور وہ اپنی ہر دعا میں دوسروں کے لیے خیر مانگتے۔ ذاتی زندگی کا زہد۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے پوری زندگی شادی نہیں کی، نہ محل بنوایا، نہ جاگیر لی، دن رات اللہ کی رضا کے لیے جیتے رہے۔ ان کا لباس سادہ، کھانا معمولی اور گفتگو انتہائی نرم سی ہوتی۔ لوگ کہتے، خواجہ جی کی زبان میں وہ تاثیر ہے جو دلوں کو بدل دیتی ہے۔ دل کی گہرائی سے صوفی۔ ایک دفعہ کسی نے آپ سے پوچھا، آپ اللہ کو کیسے یاد کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، جب میں اللہ کو یاد کرتا ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے سارا جہان خاموش ہو گیا ہے اور صرف میں اور میرا رب باقی ہے۔ یہی کیفیت حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کی روحانیت کا راز تھی۔ ابتدائی روحانی کرامات۔ ایک دن ایک غریب عورت خانقاہ آئی اور کہا، میرے بچے بھوکے ہیں، گھر میں کچھ نہیں۔ حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ نے خانقاہ کے باورچی سے کہا، جو کچھ ہے دے دو۔ باورچی نے کہا، سرکار کچھ بھی باقی نہیں۔ حضرت نے مسکرا کر فرمایا، اللہ کے ہاں کبھی کمی نہیں ہوتی۔ اتنے میں ایک شخص خانقاہ میں داخل ہوا اور بوری بھر کر اناج لے آیا۔ یہ واقعہ روز کا معمول بن گیا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی ابتدائی زندگی صبر، فکر، تعلیم اور روحانیت کی روشن مثال ہے۔ ان کا بچپن یتیمی کے سائے میں گزرا، مگر دل میں اللہ کی محبت نے ایسا چراغ جلایا کہ وہ دلی کے محبوب الہی بن گئے۔ ان کی یہ ابتدائی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ دنیا کی محرومیاں اگر اللہ سے جوڑ دیں تو وہی محرومیاں اصل نعمت بن جاتی ہیں۔ بادشاہوں سے بے نیازی۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کو بادشاہوں کی دوستی کبھی پسند نہیں آئی۔ انہوں نے ہمیشہ ظالموں سے فاصلہ رکھا۔ کئی بادشاہ چاہتے تھے کہ وہ ان کی تعریف کریں، ان سے ملاقات کریں، مگر خواجہ نے صاف انکار کر دیا۔ ایک مشہور واقعہ ہے، سلطان غیاث الدین تغلق نے انہیں بلایا مگر آپ نے انکار کر دیا۔ سلطان نے غصے میں آ کر، جب میں دہلی آؤں گا تو اس فقیر کو نکال باہر کروں گا۔ یہ خبر جب خواجہ جی تک پہنچی تو آپ نے صرف مسکرا کر کہا، ہنوز دلی دور است، ابھی دلی دور ہے۔ اللہ کی شان۔ سلطان دہلی پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں فوت ہو گیا۔ یہ واقعہ روحانیت کی سچائی اور اللہ والوں کی مقبولیت کی روشن دلیل بن گیا۔ عوام کے دلوں کا بادشاہ۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی تخت پر نہیں بیٹھا مگر وہ عوام کے دلوں کا بادشاہ بن گئے۔ لوگ انہیں محبوب الہی کہنے لگے، یعنی اللہ کا محبوب۔ جب آپ راستے سے گزرتے تو لوگ آپ کے قدموں کی خاک اپنے چہرے سے لگا لیتے، مگر آپ ہمیشہ عاجزی سے کہتے، سب کچھ اللہ کا ہے،
میں کچھ نہیں ہوں۔ امیر خسرو کا تعلق۔ اسی دلی میں ایک نوجوان شاعر حضرت خواجہ جی کے در پر آیا۔ وہ تھا حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ پہلے صرف شاعر تھا، پھر عاشق مرشد بن گیا۔ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، مرشد کی محفل میں جو سر رکھ دیا وہی تاج بن گیا۔ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شاعری، قوالی اور ادب کو خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کی محبت میں وقف کر دیا۔ ان کا تعلق ایسا بن گیا کہ تاریخ میں اسے محبت و مرشد و مرید کے سب سے بڑی مثال سمجھا جاتا ہے۔ انسانیت کا پیغام۔ خواجہ نظام الدین کا پیغام سادہ تھا، نفرت مت پھیلاؤ، دل جوڑو، دل توڑو مت، خدا سے ڈرو، انسان سے پیار کرو، عبادت کے ساتھ خدمت بھی ضرور ہے۔ جو خود کھاتا ہے اور دوسروں کو بھوکا رکھتا ہے وہ درویش نہیں ہو سکتا۔ مثال بننے والی زندگی۔ خواجہ نظام الدین اولیاء نے ساری زندگی ایک جھوپڑی میں گزاری، نہ جاگیر لی، نہ کوئی لقب، نہ مال رکھا، نہ قیمتی لباس، اگر کچھ رکھا تو صرف اللہ کی محبت، عاجزی اور انسانیت کے لیے دل۔ آپ کا ایک قول آج بھی زبان ضد عام ہے، جس نے کسی کو کھانا کھلایا اس نے مجھے خوش کیا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے دہلی میں جو روحانیت کی روشنی جلائی وہ آج بھی جل رہی ہے۔ ان کی خانقاہ آج بھی دلی کا دل کہلاتی ہے۔ وہاں آج بھی لنگر چلتا ہے، ذکر کی محفلیں ہوتی ہیں اور لوگ دل کا سکون لینے آتے ہیں۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی دلی میں موجودگی نے ہمیں یہ سکھایا، حقیقی حکومت دلوں پر ہوتی ہے۔ تخت پر بیٹھنے والا بادشاہ ہو سکتا ہے مگر دلوں کو فتح کرنے والا ولی ہوتا ہے۔ وصال دنیا سے ملاقات یار تک۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی عمر، جسمانی طور پر وہ کمزور ہو چکے تھے مگر ان کا دل اور روح محبت الہی اور خدمت خلق میں جوان تر تھے۔ آخری ایام میں آپ اکثر خاموش رہنے لگے، مریدین سے کم گفتگو کرتے، زیادہ تر عبادت میں مشغول رہتے۔ ایک روز اپنے مرید خاص حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، خسرو، اب رخصت کا وقت قریب ہے، میں اب اس محبوب سے ملنے جا رہا ہوں جس کے لیے ساری زندگی تڑپتا رہا۔ یہ سن کر دربار میں سناٹا چھا گیا۔ آخری کلمات۔ وصال سے کچھ وقت پہلے آپ نے ایک جملہ فرمایا جو تاریخ کا حصہ بن گیا، ہنوز دہلی دور است، ابھی دلی دور ہے۔ یہ جملہ ایک ظاہری سیاسی پیش گوئی تھی، غیاث الدین تغلق کے سفر کے متعلق، مگر صوفیاء نے اس کا روحانی مفہوم بھی لیا۔ منزل محبوب ابھی باقی ہے، ابھی عشق کا سفر جاری ہے۔ وقت وصال۔ 1325 عیسوی میں ربیع الثانی کی ایک رات وہ گھڑی آئی، نور سے بھرا چہرہ، بند ہوتی آنکھیں، ذکر کی آواز، اور یوں ایک محبوب خدا اپنے رب کے حضور حاضر ہو گیا۔ پورے دلی میں کوہرام مچ گیا۔ لوگ اپنے ولی، اپنے مرشد، اپنے مخلص رہنما کو کھو چکے تھے۔ جنازہ اور تدفین۔ حضرت خواجہ کے جنازہ دہلی کی تاریخ کا سب سے بڑا روحانی اجتماع تھا۔ حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ کو موجودہ نظام الدین علاقے میں دفن کیا گیا۔ جب آپ کی تدفین ہو رہی تھی لوگ دعائیں مانگ رہے تھے، آنکھیں اشکبار تھیں اور دلی جیسے خاموش ہو چکی۔ امیر خسرو کا غم۔ امیر خسرو جو آپ کے عاشق، مرید، خادم اور شاعر تھے، شدید رنج میں مبتلا ہوئے۔ انہوں نے قبر پر جا کر کہا، آج خسرو یتیم ہو گیا۔ کچھ روایات کے مطابق وہ روز قبر پر جا کر بیٹھتے، روتے اور اشعار کہتے۔ چند ہی دن بعد وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور خواجہ جی کے قدموں میں دفن ہوئے۔
حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کا مزار دہلی میں روحانیت، محبت اور امن کی سب سے بڑی علامت ہے۔ لاکھوں زائرین ہر سال حاضری دیتے ہیں۔ مسلمان، ہندو، سکھ، عیسائی سب یہاں آتے ہیں۔ یہاں ہر جمعرات کو قوالی کی محفلیں ہوتی ہیں جہاں عشق حقیقی کے نغمے گونجتے ہیں۔ یہ مزار صرف ایک قبر نہیں بلکہ ایک پیغام ہے، محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں۔ روحانی وراثت۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ صرف ایک بزرگ نہیں تھے بلکہ چشتیہ سلسلے کی بنیادوں کو مضبوط کرنے والے عظیم رکن تھے۔ آپ کی روحانی وراثت میں شامل ہیں: نمبر 1، چشتیہ سلسلہ کی وصیت۔ آپ کے بعد حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر خلفاء نے ہندوستان بھر میں چشتی تعلیمات کو عام کیا۔ نمبر 2، امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کا ادبی اور روحانی خزانہ۔ آپ کی فیض سے امیر خسرو نے وہ کلام تخلیق کیا جو آج بھی برصغیر میں قوالی، غزل اور کلاسیکی موسیقی کا حصہ ہے۔ نمبر 3، انسانیت کا پیغام۔ آپ کی تعلیمات صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھیں، آپ ہر انسان کو عزت دینے، خدمت کرنے اور محبت کرنے کا درس دیتے تھے۔ چند مشہور اقوال: دل کو دل سے راہ خدا تک پہنچنے کا راستہ انسانوں کے دل سے گزرتا ہے۔ جو مخلوق سے محبت نہیں کرتا وہ خالق سے جھوٹا عشق کرتا ہے۔ آج کے لیے سبق: اگر ہم واقعی خواجہ جی کے مرید ہیں تو لوگوں میں رحم، معافی اور خیر بانٹیں، مساجد سے زیادہ دلوں کو آباد کریں، اپنی زبان سے دوسروں کو جوڑیں